ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نظر امام کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ائمہ کے ساتھ ایسی محبت و الفت اور ایسا لگاؤ بنا رکھا ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، ہم پھر بھی صف امام بچاتے ہیں، اپنے امام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس محفل میں درسگاہ امام کے اندر ہر قسم کی بات کی جاتی ہے، ہر موضوع پر بات ہوتی ہے، اور اس غنیمت کو سمجھتے ہوئے آپ تمام محترم افراد کی بارگاہ میں اور اپنے اساتید کی بارگاہ میں درس سنانا چاہوں گا۔ موت کی چند باتیں اور موت کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ موت کیا ہے۔ حقیقت موت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت موت کیا ہے؟ کیا جس طرح سے تمام افراد اپنے بہت ساری جس محفل میں بھی جاتے ہیں دعا کی جاتی ہے اپنے افراد کے لیے، ان کی طول عمر کے لیے، بزرگوں کی طول عمر کے لیے، جوانوں کی طول عمر کے لیے، علماء کی طول عمر کے لیے، ہر ایک کے لیے طول عمر کی دعا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ عمر کیا ہے، زندگی کیا ہے، ایک حسین چیز ہے، ایک خداوند متعال کی نعمت ہے، اور انسان اس نعمت سے لطف اندوز ہو سکے۔ لیکن آیا موت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا موت بھی اس طرح سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہم موت کے لیے دعا کریں؟ جس طرح سے ہم زندگیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں، دعا کرنے کی درخواستیں کرتے ہیں، کیا موت کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے؟ کیا موت اس قابل ہے؟ کیا موت کے اندر ایسی چاشنی، ایسی حقیقت ہے، ایسی کشش ہے کہ ہم موت کے لیے بھی دعائیں کریں؟ تو موت کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ اس مقام پر جو فرد موجود ہے، جوان ہے، پیر ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جو بھی اس محفل میں موجود ہے، ہم سب کے سب موت کا نتیجہ ہیں۔ توجہ ہے، یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں کس کا نتیجہ ہے؟ موت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی، ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر نہ ہوتا۔ بہت سارے میرے بات پر پہنچ چکے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر ہم جو بھی فرد ہے، آج بڑھاپے کے اندر ہے تو بھی موت کا نتیجہ ہے، آج جوانی کے اندر موجود ہے تو بھی موت کا نتیجہ ہے، اگر بچپن میں ہے تو بھی موت کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت انتقال کا نام ہے، ہلاکت کا نام نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے۔ موت نام ہے انتقال کا، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جانے کو موت کہا جاتا ہے۔ اور ایک عظیم مولانا رومی، آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، فیلسوف جنہوں نے بہت خدمت انجام دی اسلام کے اندر، وہ اس موت کو ایک حسین پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سارے موت سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، جب کسی کو موت آتی ہے تو کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ غریب مر گیا، خدا معاف کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، بیچارہ، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ڈراؤنی چیز ہے، یہ جو ایک جس کے لیے جو ادھر چلا گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے لیے جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ موت کوئی ایک بھیانک چیز ہے، اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے، یہ آنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جو موت کی حقیقت سے آشنا ہیں، جنہوں نے موت کو پہچانا ہے، جنہوں نے موت سمجھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا وجود ہی فقط اور فقط موت کا سبب ہے، ہم موت کی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ علامہ مولانا رومی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہا از جمادی مردم و نامی شدم۔ کیا کہا؟ از جمادی، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، کوئی اپنے سے اس نے نہیں لکھا۔ خداوند متعال نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو کس کس مراحل سے خلق کیا ہے، کس کس مراحل میں آپ تھے، مٹی تھے آپ، مٹی سے آپ کو میں نے گزار کے آج اس صورت اور اس حسین، جس کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم گھنٹوں اس پر فخر کرتے ہیں، یہ صورت بنی کہاں سے ہے؟ کہا اس کو میں نے بہت سے مراحل سے گزارا ہے، بہت سی موت دیکھی ہے تو یہاں پر پہنچے ہو۔ اور انہی تمام مراحل کو جناب مولانا رومی صاحب بیان فرماتے ہیں، کیا؟ از جمادی مردم و نامی شدم، جمادات تھا، مٹی تھا، خاک تھا، مرا، موت آئی وہاں پر، تو نتیجہ کیا نکلا؟ میں نامی ہو گیا، نمو پا گیا، برتری آ گئی، میری زندگی کسی اور مرحلے میں چلی گئی، میری زندگی نمو پا کر درختوں کی صورت میں آ گئی، جمادات سے
نباتات میں آ گیا. پھر کیا ہوا؟ وزن ما مردم بے حیوان سر زدم. ادھر سے نکلا، میری زندگی نے ایک اور مرحلہ اپنایا، اور وہ کیا تھا؟ میں ایک اور ترقی کی منزل پر آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر مجھے موت آئی. مردم از حیوانی و آدم شدم. پھر مجھے موت آئی. جب موت آئی تو پھر میں حیوانیت کے مرحلے سے نکل کر آدمیت کے مرحلے میں پہنچ گیا. میں انسان بن گیا. مٹی سے موت آئی، میں اور مرحلے میں پہنچا، ترقی یافتہ مرحلے میں آیا. جب اس ترقی یافتہ مرحلے سے موت آئی، میں اس سے اگلے مرحلے میں پہنچا، وہاں پر موت آئی تو پھر میں حیوانیت سے مرتبہ انسانیت پہ پہنچا. تو پھر کیا کروں؟ اس چتر سم کیز مردم کم شدم. پھر میں کس بات سے ڈروں؟ موت نے کہاں پر مجھے کم کیا ہے؟ موت نے کہاں مجھے گھٹیا کیا ہے؟ موت نے تو ہمیشہ مجھے ترقی اور کمال عطا کیا ہے. پس چتر سم کیز مردم کم شدم. پھر موت سے کیا خوف؟ جو مجھے ترقی عطا کرے اس سے کیوں ڈروں؟ اچھا انسان بن گئے ہو، انسان سے اب مرنے سے ڈر نہیں رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر میں مروں گا. کیا ہوگا؟ ہم لئے دیگر بمیرم از بشر. ابھی تو انسان ہوں، پھر میں مروں گا. پھر کیا ہوگا؟ ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا؟ نہ. ہم لئے دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. جب میں یہاں سے مروں گا تو پھر میں ملائکہ کے صف میں چلا جاؤں گا، میں ملائکہ کے ہم پلہ ہو جاؤں گا. پھر میں ملائکہ کے ساتھ بیٹھوں گا، ملائکہ کے ساتھ اٹھوں گا، میرا مقام بڑھ جائے گا. وز ملک ہم بایدم جستم زجو کل شیء حالک الا وجہہ. پھر میں وہاں ملائک میں رہوں گا نہیں، کیونکہ میری ذات ایسی ہے جو کمال چاہتی ہے، میری ذات ایسی ہے جو ترقی چاہتی ہے. مجھے فرشتوں کے اندر بھی چین نہیں آئے گا، میں وہاں سے بھی پرواز کرنا شروع کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی ذات ہے جو فقط باقی رہ جائے گی، اور میں بھی چاہتا ہوں اس کے ساتھ ملحق ہو جاؤں. میں اس کے ساتھ اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں. میں اپنی ہر موت میں، ہر مرحلے میں بلند ہو رہا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ بار دیگر از ملک قربان شوم آنچ اندر فهم نہ آید آن شوم. پھر میں ملائک کی صف سے آگے نکلوں گا اور وہ بن جاؤں گا جو تمہاری عقلوں میں بھی نہیں آتا. یعنی اس موت نے مجھے کم نہیں کیا. جب بھی موت آئی میرا مرحلہ بڑھتا گیا، میرا مقام بلند ہوتا گیا. پس کہتے ہیں تو پھر میں کیوں ڈروں موت سے؟ تو موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. موت ایک ایسی، خداوند متعال نے کہا میں نے موت و حیات کو خلق کیا ہے، یہ ایک احسن اور ایک بہترین قانون ہے میرا. جب بہترین ہے تو تکامل کے لیے، فنا کے لیے نہیں ہے. کسی نے اردو میں کیا خوب کہا، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. موت سے میرا مقام بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. پس موت کوئی خوفناک چیز ہے. خداوند متعال کا ایک حسین قانون ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں کو کیا کرتا ہے؟ رتبہ عطا کرتا ہے، منزل عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے. خداوند متعال نے تمام مراحل زندگی میں موت ہمارے بس میں نہیں، کہیں پر بھی موت ہمارے بس میں نہیں ہے. خداوند متعال نے موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، حیات کو اپنے ہاتھ میں رکھا. کب مرنا ہے، کب جینا ہے، کب آنا ہے، کب جانا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اور تمام مراحل زندگی میں ہمارا کوئی اختیار بھی نہیں ہے. فقط اور فقط ایک مرحلے میں ہمیں اختیار دیا، اور وہ کون سا مرحلہ ہے؟ جس میں ہم سب موجود ہیں. اس سے پہلے والی کسی موت میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، کسی مرحلے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. آج کے مرحلے میں جو یہ زندگی چل رہی ہے، جو بشریت میں ہے، جو اس خلقت بشریت کا جو لباس پہنا ہے، اس میں ہم اختیار رکھتے ہیں. جب اس میں اختیار ہے ہمارے پاس تو خداوند متعال نے ایک حسین قانون بنایا کہ دیکھو جب آپ اس دنیا میں جی رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ہر بندے کو اختیار ہے، کوئی بھی کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. ہر فرد جب انہیں پتہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات بہت باعظمت ذات ہے، بہت بابرکت ذات ہے، اس کے ساتھ جو بھی ملتا ہے، جو بھی اس کی راہ پر چلتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے. جو بھی اس کی راہ پر چلتا ہے وہ اس کو خداوند متعال عزت عطا کرتا ہے. جو بھی اس کی راہ پر چلے خدا اس کو مقام عطا کرتا ہے. جب سب کو پتہ ہے یہ بارگاہ، یہ راہ، یہ عزت بہت زیادہ ہے، تو بہت سارے دعویٰ دار نکل آتے ہیں کہ ہم بھی خدا والے ہیں. توجہ ہے؟ جب پتہ ہو کہ یہاں عظمت ہے یا مقام ہے تو سارے کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی انہی والے ہیں. یہ ہے نا. جب تمام افراد یہ دعویٰ کرنے لگ جائیں کہ ہم کون ہیں؟ خداوند متعال کے خاص بندے ہیں، ہم اولیاء خدا ہیں. ہم کیا ہیں؟
مقربین خداوند متعال ہیں، ہم ہی وہ فرد ہیں جو فقط اور فقط جنت میں جا سکتے ہیں، جنت ہمارے ساتھ مختص ہے، دوزخ ہم کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ جب کوئی افراد ایسے دعوے کرنے لگ جائیں، جب کوئی افراد ایسی ادعا کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے سوا باقی جہنمی ہیں، ہم اولیاء خدا ہیں، ہم مقربین خدا ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم خداوند متعال کے بہت خاص افراد ہیں، پروردگار نے وہاں پر ایک حسین قانون، ایک حسین کسوٹی معاشرے کے افراد کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ دیکھو میں تمہیں ایک قانون عطا کر رہا ہوں، جب بھی تمہیں معاشرے کے اندر ایسے افراد نظر آئیں جو اپنے آپ کو اولیاء خدا کہتے ہوئے نظر آئیں، جو اپنے آپ کو مقربین خدا کہتے نظر ہوئے آئیں، ان کی سچائی کو پرکھنے کے لیے، ان کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے کہ آیا یہ واقعاً سچے ہیں یا نہیں ہیں، خداوند متعال نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ایک حسین قانون اتار کر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میرا پیمانہ ہے، اس پیمانے پہ لوگوں کو پرکھو، پتہ چل جائے گا حقیقی اولیاء کون ہیں اور کاذب کون ہیں۔ کون سا قانون، کون سی کسوٹی؟ وہی آیہ مبارکہ جو شروع میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام دی، سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر خداوند متعال 54 آیات میں 94 نمبر آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت سارے افراد رسول خدا کی بارگاہ میں آ کے کہتے کہ ہم ہی اولیاء ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے حبیب ان سے ایک بات کہو، قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، ان سے کہو جب تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے ایک مخصوص مقام، ایک مخصوص عزت دار الآخرہ ہے، آپ کا خداوند متعال کے نزدیک جنت میں ایک حسین مقام ہے، اور وہ بھی کون سا مقام؟ خالصۃ من دون الناس، اور کسی بندوں کا یہ مقام نہیں ہے، فقط ہمارا مقام ہے یہ خداوند متعال کے نزدیک، وہ گھر فقط ہمارے لیے مختص ہے، وہ جنت فقط ہمارے لیے ہے، باقی کسی انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ کہا جب یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ کے ساتھی نے کہو خداوند متعال تمہیں ایک چیز کہتا ہے، ایک کام کہتا ہے، اگر اس کام کے اوپر پورا اتر جاؤ، اگر وہ کام تم کر دو تو پھر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر تم اپنے دعوے کے اندر حقیقی ہو، تمہارے لیے خداوند متعال کے ہاں مقام اور مرتبہ و عزت اور دار الآخرہ موجود ہے۔ وہ کون سا کام؟ اگر وہ کام کریں تو سمجھو یہ واقعاً اور حقیقی اولیاء ہیں، اور اگر یہ اس کام سے کتراتے ہوئے نظر آئیں، اگر یہ اس سے ڈرتے ہوئے نظر آئیں، اگر یہ اس سے پشت پھیرتے ہوئے نظر آئیں تو پھر سمجھ لینا ان سے بڑا کوئی کذاب نہیں ہے۔ کون سا قانون؟ کہا دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ جب تم کہتے ہو وہ ہمارے لیے ہے سب کچھ، تو پھر موت سے کیوں بھاگتے ہو؟ تمنا موت کرو۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت اسی وصل کا نام ہے، اس دنیا سے کٹ جانے کا نام، اور جس کو آپ دیکھ رہے ہو، جس کا آپ ادعا کر رہے ہو، اس تک پہنچنے کا نام ہے فقط۔ پھر آپ اپنے آپ کو اس دنیا سے کاٹنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ اس مقام تک پہنچو جو خداوند متعال نے تمہارے لیے خالص کر کے رکھا ہے؟ پھر اس مقام تک جانے کی ادعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو خداوند متعال نے ان کے لیے یہ کسوٹی کرا دی کہ جو بھی اپنے آپ کو مقربین خدا کہہ رہے ہوں ان کو پہچانو، وہ موت کی تمنا کرتے نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے۔ اور پھر خداوند متعال نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم اولیاء خدا ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ موت کی تمنا کرے گا تو یہ اولیاء خدا ہے، حقیقی ہے، کیونکہ یہ اس مقام تک پہنچنے کا مشتاق ہے، لیکن اگر یہ اس تک جانے کا مشتاق نہیں ہے تو پھر اولیاء خدا میں سے نہیں ہے۔ انہیں کہو موت کی تمنا کریں۔ خداوند متعال سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی موت کی لا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی زندگی میں موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور پھر وجہ بتائی کیوں یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کس لیے؟ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ اس لیے موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتا ہے ہم نے بھیجا کیا ہے، ہم نے اس کام کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ یہاں مردوں میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے، محفلوں میں بیٹھ کر تو خداوند متعال کے چہیتے بنتے ہیں، اولیاء بنتے ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کس پہ ظلم کیا، ہم نے کس کا حق کھایا، ہم نے چھپ چھپ کے کیا کیا۔ میں آج کی زبان میں کہوں تو ہم نے رات کمبلوں کے اندر چھپ کے موبائلوں پر کیا دیکھا، ہم نے سڑکوں پہ کیا دیکھا، ہم نے غریبوں کے حق میں کیا کیا۔ اس کو جب تنہائی میں جاتا ہے اسے سب روشن ہوتا ہے، جب اسے تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہاں پر تو خود عادل ہے، وہاں پر خود حاکم ہے، اس کو اپنے سامنے کوئی چیز پردہ نہیں ہے۔ جب تنہائی میں اپنی حالت دیکھتا ہے تو پھر موت سے ڈرتا ہے، نہ یہ تو خطرناک ہے۔ جو ہم دار الآخرہ کہہ رہے تھے یہ تو دار الجہنم ہمارے لیے ہے۔
تو پس جو بھی اولیاء خدا ہیں جب حقیقت میں تمنا موت کرتے نظر آئیں تو سمجھو یہ اولیاء خدا ہیں، لیکن اگر حقیقت میں تمنا موت کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، خداوند متعال نے ایک اور آیت کے اندر فرمایا کہ میں ان کو اگر 1000 سال بھی عمر دے دوں، یہ 1000 سال زندگی کرنے کے بعد بھی کہیں گے نہ موت نہ آئے۔ لیکن ہمارے سامنے بہت سے ایسے نمونے بھی موجود ہیں جو واقعاً اولیاء ہیں، جن کو خداوند متعال کہہ رہے ہیں یہ صدیقین ہیں۔ تو پھر ہم دیکھیں کوئی معاشرے میں کوئی ایسے افراد بھی ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوں۔ اگر موت کی تمنا کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو ہم انہی کو پہچانے کے واقع یہی اولیاء خدا ہیں۔ چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ خداوند متعال کے بہت سے افراد ایسی شخصیات اس دنیا میں ہیں جو ہمیں واقعاً اور حقیقتاً موت کی تمنا کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلی ہستی کون ہے؟ امام علی ابن ابی طالب۔ خداوند متعال کے یہ حقیقی اولیاء محبوب ہستی نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، واللہ، علی کو اپنے رب کی قسم، اپنے اللہ کی قسم، کیا؟ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، لوگو جان لو علی ابن ابی طالب کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ ایک بچے سے جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ محبت اور انس رکھتا ہے، علی ابن ابی طالب کو اس بچے کے جو بچہ اپنی والدہ کے ساتھ انس رکھتا ہے، اس کے شیر کے ساتھ، اس کے دودھ کے ساتھ جو انس رکھتا ہے، علی ابن ابی طالب کو اس بچے سے زیادہ موت سے عشق ہے۔ علی عاشق موت ہے، وہ موت کی تمنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایک ایسی ہستی جس کے سامنے سب واضح ہے کہ اب سب قتل ہو جانا ہے، اب سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اب سب کچھ فنا ہو جانا ہے، اب سب کی گردنوں پر تلواریں چلیں گی، یعنی موت یقینی ہے۔ وہاں پر راہ اور بھی موجود ہیں، کہیں اور جانے کی راہ بھی موجود ہیں، وہاں پر پناہ گاہیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ ہستی، وہ اولیاء خدا اس راہ کے اوپر پناہ گاہ نہیں ڈھونڈتی نظر آتی، بلکہ کیا ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ موت کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک حسین جملہ ہے موت کے بارے میں کہ لوگوں تم موت سے ڈرتے ہو، لوگوں تم موت سے گھبراتے ہو، لوگوں تم موت کی تمنا نہیں کرتے ہو، آؤ تمہارا امام تمہیں کیا درس دے رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا حسین ترین جملہ موت کے بارے میں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خط الموت علی ولد الآدم مخط القلادۃ فی جید الفتات، لوگوں موت بنی آدم کے لیے اس طرح سے سجا دی گئی ہے، اس طرح سے اس کو صحرا بنا دیا گیا ہے، موت اس طرح سے تزئین کی گئی ہے بنی آدم کے لیے جس طرح سے ایک جوان خاتون کے زینت ہوتا ہے اس کے گلے کا ہار، موت آدم کے لیے یہ زینت ہے، یہ مقام رکھتی ہے۔ اور پھر ایک اور ہستی نظر آتی ہے جو ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا جملہ بہت معروف و مشہور ہے اور ہر جگہ تکرار کیا جاتا ہے، قاسم بن حسن، وہ کم سن جوان ہمیں موت کے لیے کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ احلی من العسل، مولا موت سے گھبرانا کیا، موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت تو مجھے تکامل عطا کرے گی، موت تو مجھے برتری عطا کرے گی، لیکن یہ موت قرآن کریم کے اندر ہم نے پڑھا کہ بعضوں کو 1000 سال بھی زندگی ملے وہ بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور بعض ایسے ہیں جو 13 سال کی عمر کے اندر موت کی تمنا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ موت ہر ایک کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی نہیں ہے، موت بعضوں کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور بعضوں کے لیے زہر حلاحل سے بھی زیادہ تلخ۔ یہ کن کے لیے میٹھی ہے اور کن کے لیے تلخ ہے، کبھی پھر فرصت ہوئی تو آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ موت کن کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی بن جاتی ہے اور کن کے لیے زہر سے زیادہ تلخ بن جاتی ہے۔ مومنین کرام، موت بس کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، موت ایک تکامل کا نام ہے، کسی برتری کا نام ہے، خداوند متعال کی طرف سے عبد کو پروان اور رشد دینے کا نام ہے۔ مقام ملا، لیکن دکھ کیوں ہوتا ہے پھر موت پر؟ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خوشیوں پہ، مثلاً بہت سارے افراد جب دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، کسی ان کو دعوت ملتی ہے یا کوئی مقام ملتا ہے، کوئی رتبہ ملتا ہے، پڑھائی کے لیے جا رہا ہوتا ہے یا کسی جاب کے خاطر جا رہا ہوتا ہے، کسی بھی مقام کے لیے برتری مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ایئرپورٹ پہ اس کو چھوڑنے آتے ہیں تو بہت سارے اس کے گھر والے
رو رہے ہوتے ہیں، جبکہ پتہ ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، اسے کوئی زوال نہیں آیا، اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ملی، کوئی مصیبت نہیں آئی، لیکن کیونکہ بچھڑ رہا ہے ہم سے، اس بچھڑنے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو الوداع کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک عزادار کی محفل میں ہیں، آج ایک عزادار کے مجلس ترحیم میں ہیں، جس عزادار کے لیے یہ مجلس ترحیم ہے، اس کو بھی الوداع کہتے ہوئے بہت سارے روئے۔ پتہ ہے کہ وہ بھی اپنے ائمہ سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ کیا خوب کہا استاد سبت جعفر نے کہ میرے کفن کو، میرے اس اجلے لباس کو کفن کا نام نہ دو، یہ تو میں مولا علی سے ملنے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم سے بچھڑ رہا ہے تو ہم اس کے لیے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس سے نہیں مل سکتے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام پہ جا رہا ہے، لیکن اب ہم اس کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، اب ہم اس کو مل نہیں سکتے۔ عزادارو، یہ مومن بھی اپنے ائمہ کے پاس پہنچا، اپنے اولیاء کے پاس پہنچا، جن کی زندگی بھر ستائش کرتا رہا، حمد و سرائی کرتا رہا، جس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہا، اس مقام پر پہنچ گیا، ان کی دیدار کے لیے پہنچ گیا۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے، اپنے ائمہ کی شفاعت اس کو نصیب فرمائے۔ عزاداروں، جب اس مرحوم کے اوپر وقت موت آیا، وقت رحلت آیا، بہت سے عزیز و اقارب و رشتہ دار جمع ہو گئے اس کو الوداع کہنے کے لیے، اس کے پاس آ گئے، اس کو تسلیاں دینے کے لیے، کوئی اس کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ عزاداروں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر اعلان ہوا، لوگوں، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار جناب ارشاد حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ عزاداروں، جب اعلان ہوا ہوگا وہاں پر کہ ارشاد حسین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھی ہوگی، وہاں پر کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہوئے ہوں گے، جاؤ کوئی چارپائی لے کے آؤ، کوئی کہتا ہوگا جاؤ کفن کا اہتمام کرو، کسی نے کہا ہوگا جاؤ مومنو قبر کا اہتمام کرو، جاؤ کوئی غسل دینے کے لیے کسی کو بلاؤ، اور اس مومن کو ایک حسین لباس پہنا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں بھیجیں، اس کو غسل دے کر اس کو حسین لباس پہنا کے مولا کی بارگاہ میں بھیجیں۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، اس مومن کو، اس کے اوپر بہنیں بھی آئیں، اس مومن کی میت کے اوپر بیٹیاں بھی آئی ہوں گی، اس کے اوپر تمام لواحقین آئے ہوں گے، اس کے اوپر گریہ کیا ہوگا، اس کے اوپر ماتمداری کی ہوگی، اس کو الوداع کہا ہوگا۔ عزاداروں، اس ارشاد حسین کا ایک مولا حسین ہے جس کے لیے یہ کام نہیں کیے گئے۔ کربلا کا مقام ہے، کربلا کے اندر عزاداروں ایک ایسا مقام آیا جب امام حسین علیہ السلام کو ان ملعونوں نے شہید کیا، مولا حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا، مولا کو جب سرتن سے جدا کیا، شہید کیا، عزاداروں اس طرح سے اعلان نہیں ہوئے جس طرح سے ارشاد حسین کے لیے ہو رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا جاؤ چارپائی لے کے آؤ مولا کا میت اٹھائے، کسی نے یہ نہیں کہا جاؤ مولا کے لیے غسل و کفن کا اہتمام کرو۔ عزاداروں، اس حسین کے لیے یہ کسی نے نہیں کہا جاؤ اس مولا کے لیے، اس جنت کے سردار کے لیے قبر کا اہتمام کرو۔ عزاداروں، اس بیان کے اندر ایک صدا بلند ہوئی، وہ کوئی ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے؟ عزاداروں، کوئی ہے جنہوں نے اعلان کیا، کوئی ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے بھگائے؟ لوگوں جلدی کرو، حسین کے خیام کو لوٹو، لوگوں جلدی کرو، ان کے خیام کو آگ لگا دو۔ عزاداروں، اس مرحوم کی لاش کے اوپر بہنیں آئی ہوں گی، اس مرحوم کی لاش کے اوپر بیٹیاں آئی ہوں گی، کسی نے ان کو گریے سے منع نہیں کیا اور کسی نے ان کو رونے سے منع نہیں کیا۔ مولا میں صدقے جاؤں، مولا میں قربان جاؤں، مولا میری جان قربان آپ پر، اور تمہاری شہادت کے بعد جب آپ کی 3 سالہ بیٹی آئی اور کسی نے اس کو تسلیاں نہیں دی، مولا آپ کی بیٹی پہ ظلم کرتے رہے، آپ کی بیٹی کو تماچے مارتے رہے، مولا اس کے کانوں سے در چھینے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم بحق فاطمہ وعبیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار اس عبادت میں کوئی غلطی خطا گستاخی ہوئی تو پروردگار ہمیں اپنی رحمت واسعہ کے طفیل معاف فرما۔ پروردگار ان تمام مومنین کا آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ پروردگار اس تمام عزاداری و محفل و مجلس اور قرآن خوانی کا ثواب، مومنین کی حاضری کا ثواب، پروردگارہ بحق کے چہردہ معصومین تمام مرحومین مومنین و مومنات اور بالخصوص جناب ارشاد حسین کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگارہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ اسے اپنے ائمہ کی شفاعت نصیب فرما۔ عزاداران سید الشہداء میں اس کا شمار فرما۔ پروردگارہ ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ قبر کے فشار کو اس پہ آسان فرما۔ عذاب برزخ سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں پر بھی جتنے بھی مومنین مظلوم ہیں، پروردگارہ تمام مظلومین کی خود حفاظت فرما۔ بالخصوص جن ممالک میں ظلم ہے، فلسطین و لبنان اور اس وقت پاکستان کے اندر پرچنار میں جو ظلم ہو رہے ہیں، پروردگارہ تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ مظلومین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مظلومین کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا ظہور جلد فرما۔ ان تمام ظالمین کو ہمارے امام کے دست سے نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے امام کا حقیقی وارث و حقیقی ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے امام کے ظہور کے لیے راستہ اور راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے اور بالخصوص اس مرحوم کی مغفرت کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.